لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء أبي عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات پڑھی محمد وعلى عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل آپ کے درمیان اہمیت عزاداری اور مقصد امام حسین کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. آج اسی سلسلے کی چھٹی کڑی آپ کے سامنے. میں نے جس جملے کو عنوان سخن قرار دیا وہ امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ، جس میں آپ نے اپنے کربلا کی جانب سفر، عراق کی جانب سفر کا مقصد بتایا کہ میں نے یہ سفر کیوں کر کیا، میں نے یہ سفر کس لیے کیا. جب تک ہمیں ان کے سفر کا مقصد نہیں پتہ چلے گا، سفر کا ہدف نہیں پتہ چلے گا، کس لیے امام نے گھر بار کو چھوڑا یہ نہیں معلوم ہوگا، تب تک امام حسین علیہ السلام جو ہم سے چاہتے ہیں یا جو ہم تک پہنچانا چاہتے تھے وہ ہم تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا. تو ہم اپنے امام کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اس بات کے لیے اپنے کو تیار کریں کہ ہم ان مقاصد کو جانیں جس لیے امام نے اپنا سفر کیا، ان چیزوں کو سیکھیں جس کے لیے امام نے گھر بار کو چھوڑا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام انجام دیا عزیزو، وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا. امام نے جو کام انجام دیا
وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا یہ کام انجام نہیں دیا امام نے۔ گھر کو چھوڑ کر کے ایک دوسری جگہ پر جاگزین ہو جانا، وہاں پر جا کر کے زندگی بسر کر لینا، صرف یہ امام نے نہیں کیا، بلکہ امام کی زندگی پر اگر آپ غور کریں گے، سفر کے وقت کے حالات پر آپ غور کریں گے، تو جس وقت ایسے حالات تھے کہ امام صرف اپنا گھر بار نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ امام کا سفر اتنا بلند کیوں ہوا، یہ امام کی قربانی اتنی بلند کیوں ہوئی؟ کیونکہ جنگیں تو بہت ہوا کرتی تھیں اور لوگ تبلیغ دین کے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے، پیغمبر نے نہ جانے کتنے سفر کیے، یا مولا کائنات نے بھی سفر کیا، لیکن یہ سفر اتنا منفرد کیوں ہوا؟ یہ سفر اس لیے اتنا منفرد ہوا، سب سے الگ اس وجہ سے ہوا کیونکہ حسین علیہ السلام یکو تنہا تھے اور آپ کے سامنے ضلالت و گمراہی کی دنیا تھی۔ امام علیہ السلام دنیائے گمراہی کے سامنے اکیلے تھے۔ تو عزیزو، امام کا جو یہ سفر ہوا اس لیے اہمیت کا حامل ہوا کہ امام یکو تنہا رہتے ہوئے ضلالت و گمراہیوں کی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ جب کوئی تنہا ہو کر پوری دنیا کے سامنے مقابلے کے لیے نکل جائے تو ایسے شخص کا سفر، ایسے شخص کا کارنامہ ہمیشہ باقی رہنے والا کارنامہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو کارنامہ تھا امام کا، یہ کہیں نہ کہیں پیغمبر کے کارنامے سے بہت ملتا جلتا کارنامہ تھا، کیونکہ پیغمبر جب مبعوث ہوئے، بعثت کے وقت پیغمبر جب ان کو بعثت ہوئی کہ آپ نبی ہیں، اعلان کر دیجئے نبی ہیں، تو پیغمبر نے جو کام کیا صرف یہ نہیں کہ جو ہے دین کی تبلیغ کر دی یہی ہو گیا، بلکہ پیغمبر کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اکیلے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے، کیونکہ آسان کام نہیں ہے کہ جس طرف کوئی بہاؤ بہ رہا ہو دریا کا، اس دریا کے رخ کو موڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ دریا کے رخ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے اور اکیلا رہ کر کے اس کے رخ کو موڑنے کے لیے تیاری کرے، موڑنے کے لیے کوشش کرے، تو اگر وہ موڑ لے جائے گا تو وہ اس کا جو کارنامہ ہوگا تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ پیغمبر کی جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں لوگوں کے عقیدوں کی دریا ایک خاص سمت میں رواں دواں تھی۔ لوگ بت پرستی میں ملوث تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرنے میں مبتلا تھے، طرح طرح کی آنکھ کی پرستش میں مبتلا تھے، حقیقی خداوند عالم سے دور تھے۔ ایسے وقت میں پیغمبر آ کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لوگ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ تمام لوگ جو جس پیغمبر کے سامنے ہیں، یہ ایک سے زیادہ خداؤں کے ماننے کی ان کی عادت پڑ چکی ہے۔ ایسے زمانے میں پیغمبر کہتے کہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا پیغمبر یکو تنہا ہوتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، دنیائے کفر و نفاق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دین کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امام علیہ السلام کا جو کارنامہ تھا بالکل اسی کارنامے کی شبیہ تھا، اسی سے شباہت رکھتا تھا کہ دنیائے ضلالت و گمراہی کے سامنے امام کھڑے ہوئے، اپنے کو دنیائے ضلالت و گمراہی سے مقابلے کے لیے تیار کیا امام نے، اس لیے اس میں اہمیت ہوئی۔ مال و دولت ان کے ساتھ تھی، لکھنے والے ان کے ساتھ تھے، بولنے والے ان کے ساتھ تھے، شعر کہنے والے ان کے ساتھ تھے، کھانے والے ان کے ساتھ تھے، لشکر ان کے ساتھ تھا، تمام طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، جس کو چاہے خرید لیں، ہر انسان ان سے بکنے کے لیے تیار ہوا کرتا تھا۔ ان کے مال و زر کو دیکھ کر کے جس کو چاہتے جیسے چاہتے کیپچر کر لیتے،
یہ تمام طاقتیں ان میں تھیں، دنیا میں جہاں جیسے چاہتے جس چیز کو بٹھاتے، جس چیز کو چاہتے ہٹاتے، جس چیز کو چاہتے رکھتے، جس چیز کو چاہتے ہٹاتے، تو تمام طاقتیں ان کے سامنے تھی۔ ایسے وقت میں حسین علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تاکہ ان کا مقابلہ کریں اور ان کے پرچم دنیا میں گرانے کی کوشش کرتے ہوئے دین کا پرچم کو سر بلند کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، یہ ہے کارنامہ امام حسین علیہ السلام، اس لیے آپ کا کارنامہ جاویدہ ہے، اس لیے کہتے ہیں زندہ جاوید ہیں۔ کیوں زندہ جاوید ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا کے سامنے اکیلے امام آئے ہیں۔ اب امام کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ امام اکیلے ہوں یا امام کے ساتھ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ رہتے یا 72 لوگ تھے، ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ امام کے ساتھ ہوتے، تو کیا امام کے کارنامے میں کہیں کوئی کمی آ جاتی؟ نہیں عزیزو، امام کے ساتھ کتنے لوگ تھے، امام کے کارنامے کی اہمیت اس کے اوپر منحصر نہیں ہے کہ امام نے جو کام کیا وہ منحصر ہو اس بات پر کہ کیونکہ امام کے ساتھ کم لوگ تھے اس لیے بڑا اہم کام کر دیا امام نے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ تصور آئے کیونکہ امام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اور اتنے کم لوگوں کے ساتھ یہ کام کر دیا اس لیے بڑا اہم ہے، نہیں عزیزو، اگر امام کے ساتھ ہزاروں لوگ بھی ہوتے، ہزار ہوتے، تب بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل یہ کارنامہ ہوتا جتنا 72 کے ساتھ اہمیت کا حامل ہوا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر ہزار بھی آ جاتے تب بھی مد مقابل میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اگر ہزار بھی ہوتے تب بھی مد مقابل کے پاس پوری دنیا تھی، دنیا میں جہاں چاہے جیسے کارنامہ انجام دے، جس کو چاہے خرید لیں، جس کو چاہے بیچ دیں، جو چاہے لکھوا دیں، جو چاہے بلوا دیں، جو چاہے لوگوں کے ذہنوں کو برین واش کر کے پہنچا دیں، تمام طاقتیں ان کے ساتھ تھیں۔ ایسے وقت میں امام چاہے 72 کے ساتھ نکلے ہوں، چاہے ہزاروں کے ساتھ نکلے ہوں، کیونکہ ایک دنیائے کفر و نفاق کے سامنے امام نے قیام کیا، اس لیے یہ قیام اہمیت کا حامل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے قیام امام حسین علیہ السلام، جو انہوں نے بار بار بتایا کہ میں کیوں نکلا ہوں، کس لیے نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، کہ میں بس اور بس اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں۔ تو امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا۔ امام کیا چاہتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کروں، یعنی نیکیوں کا حکم دوں، نیکیوں کا پیغام پہنچاؤں۔ تو امر بالمعروف جاننے کے لیے ضروری ہے پہلے ہم یہ تو جانیں معروف کیا ہے، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکوں، تو روکنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جانیں برائیاں کیا ہیں، امر بالمعروف کیا ہے اور انہا عن المنکر میں منکر کیا ہے۔ تو عزیزو، شہید مطہری علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ایران میں، بہترین تاریخ داں تھے، بہترین فلسفی تھے، اور بھی بہت سارے علوم کے ماہر مجتہد تھے۔ انہوں نے لکھا اپنی کتاب حماسہ حسینی میں کہ یہ معروف کسے کہتے ہیں۔ یہ جو ہے امام جو کہنا چاہ رہے ہیں امر بالمعروف، نیکیوں کا امر کرنا چاہتے ہیں امام، تو یہ معروف کہتے کسے ہیں، معروف کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ وہاں تحریر فرماتے ہیں معروف ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے انجام دیا جائے، انسانیت کے فائدے کے لیے انجام دیا جائے، بشریت کے فائدے کے لیے انجام دیا جائے، یعنی ہر وہ کام جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جس سے اقدار انسانی کو عزت ملے، جس سے اقدار انسانی کو حفاظت ملے، جس سے عزت انسانی کو حفاظت ملے،
وہ تمام کام جو انسانیت اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے انجام دیا جائے وہ معروف ہے، اور اس کے مقابل میں وہ کام جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو، ایسے کاموں کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو، امام نکلے تھے تاکہ امر بالمعروف کریں، لوگوں تک معروف پہنچائیں۔ تو عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کا مقصد پورا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کا مقصد پورا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے جاننا کہ معروف کسے کہتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ معروف کسے کہتے ہیں۔ معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تو ایسے کام کو معروف کہتے ہیں۔ معلوم ہو گیا ہمیں معروف کسے کہتے ہیں۔ تب اب امام نے کہا اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ اس معروف کا حکم دوں لوگوں کے سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ حکم دیں کہ تم وہ کرو جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، تم وہ کرو جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، تم وہ کام کرو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور تم ان تمام کاموں سے اپنے کو بچاؤ جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو، جس سے انسانوں کا نقصان ہو رہا ہو، جس سے انسانیت کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو عزیزو، اب ہمیں جب معلوم ہو گیا معروف کسے کہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یونیورسٹی بنا رہا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے تو یہ بھی معروف ہوگا۔ مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے مذہب کے فائدے کے لیے تو یہ معروف ہوگا۔ امام بارگاہ بنائی جا رہی ہے، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، یا مدرسے کھولے جا رہے ہیں، اسکول بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے، ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں، یہ تمام کام جو انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، دین کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ان تمام کاموں کو معروف کہا جاتا ہے۔ تو امام کے قول کے مطابق امام ہم سے چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر میرے مقصد کو کامیاب کرنا ہے تو تم مدرسوں کو بھی بناتے رہنا، ہاسپٹل کو بھی بناتے رہنا، یونیورسٹی بھی قائم کرتے رہنا، اپنے کو علم سے نزدیک کرنا۔ تمہارے اندر علم آئے گا تو تمہارے تک بھی فائدہ پہنچے گا، انسانیت کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو یہ ہے معروف۔ معروف امام ہم تک معروف پہنچانا چاہتے تھے۔ ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، امام ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ انجام دیا جائے۔ تو اگر ان تمام چیزوں میں علم کی ایک خاص اہمیت ہے، علم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا جب تک نیت میں خلوص پایا جائے، جب تک ذہن پاک و پاکیزہ ہو، ورنہ علم ہی انسان کو گمراہ بھی کر دیا کرتا ہے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، یہ بھی ایک علم کا نتیجہ ہے۔ سائنس کے ذریعے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک علم کا نتیجہ ہے۔ لیکن اسی علم کے ذریعے بہت سارے لوگ اسی علم اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ کل تک بہت پریشانیاں ہوا کرتی تھیں، آپ اچھے اساتذہ کو نہیں سن سکتے تھے، لیکن آج کی ٹیکنالوجی نے یہ کام آسان کر دیا کہ آپ اپنی فنگر پرنٹ پہ، فنگر ٹپ پہ جسے چاہے سن لیں، جس کے لیکچر کو سننا چاہے سن لیں، جو درس پڑھنا چاہے پڑھ لیں، جو کوچنگ اٹینڈ کرنا چاہے کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم ہی ایسی چیز ہے، اگر پاکیزہ ذہن میں جاتا ہے تو معروف بن جاتا ہے، اگر نجس ذہن میں جاتا ہے تو منکر بن جایا کرتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم جب تک اہل بیت کے گھرانے سے منسلک ہوئے بغیر حاصل کیا جائے گا تو وہ علم معروف کم منکر زیادہ بنتا نظر آئے گا۔ لیکن جب در اہل بیت کی تعلیمات کے ضمن میں حاصل کیا جائے گا تو ہمارا ہر علم لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا۔ لہذا جب ہم اہل بیت کے ضمن میں آ کر کے ان کے در اور دہلیز پر پہنچنے کے بعد یہاں سے علم کی روشنی لینا چاہیں گے
تو وہ علم وہی علم ہوگا جس کے لیے حدیثوں میں ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر علم نور ہے تو اس نور سے کیسے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر علم نور ہے تو اس نور سے کیسے کوئی گمراہی کی طرف جاتا ہے، کیسے کوئی ضلالت کی طرف جاتا ہے، کیسے کوئی پستی کی طرف جاتا ہے؟ تو کہا علم نور ہے، لیکن وہ علم نور ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ اگر اللہ کسی دل میں علم ڈالنا چاہتا ہے تو ضروری ہے وہ شخص اللہ والا ہو۔ اللہ والا ہونے کے لیے ضروری ہے در اہل بیت تک اپنے کو پہنچاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ کربلا سے یہ درس لیں کہ خود اگر ہم پڑھے لکھے نہ ہوں تو کوشش کریں کہ ہم خود پڑھے لکھے ہو جائیں، اور اگر ہماری عمر، ویسے عمر پڑھائی کی کوئی نہیں ہوتی ہے، انسان پیدا ہونے کے بعد مرنے تک طالب علم بن سکتا ہے حدیث کے اعتبار سے اطلب العلم من المہد الی اللحد، پیغمبر کی حدیث ہے، علم حاصل کرو، مہد مطلب گہوارے سے، گہوارہ اس لیے کہا یعنی پیدا ہونے کے ٹائم سے، الی اللحد، لحد وہ آخری گھر جو 2 گز کا گھر ہوتا ہے، وہاں تک پیغمبر نے کہا علم یہاں سے لے کر کے وہاں تک حاصل کرو۔ اس میں نہیں کہا کہ جو شخص 2 سال کا ہے میں نے صرف اس کے لیے کہا ہے، کوئی 25 سال کا ہے میں نے اس کے لیے کہا ہے، جو شخص 25 سال میں مر جائے پیغمبر نے اس کے لیے کہا ہے، 30 سال میں کوئی مر جائے تو پیغمبر نے اس کے لیے کہا ہے۔ نہیں عزیزو، پیغمبر نے ایک عام بات کہی ہے، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک، چاہے تم بچپنے میں انتقال کر جاؤ، چاہے تم جوانی کے عالم میں انتقال کر جاؤ، چاہے تم ادھیڑ پن کی حالت میں انتقال کر جاؤ، چاہے تم ضعیفی کے عالم میں ہو، تم اس حدیث کے مخاطب ہو، لہٰذا کوئی یہ آ کر کے نہیں بچ سکتا ہے کہہ کر کے کہ پیغمبر نے جو کہا ہے اب ہماری عمر کہاں رہ گئی پڑھنے کی۔ پڑھنا انسان کے لیے ہمیشہ میسر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ دل و دماغ میں جذبہ پیدا کیا جائے۔ جب تک جذبہ نہیں آئے گا، چاہے ہم نوجوانی کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو، پڑھائی سے اپنے کو نزدیک نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، میں نے امام کا جملہ نقل کیا تھا آپ کے سامنے نا، کہ حیات من الذلہ، امام نے کہا بین الذلۃ والذلہ، کہ یزید نے ہمیں 2 راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا میں تلوار کا مقابلہ کروں یا پھر ذلت کو برداشت کروں، لیکن امام نے کیا کہا حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ تو عزیزو، ذلت دور ہونے کی دنیا میں اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے علم کا ہونا، کیونکہ علم اگر نہیں ہے تو انسان کہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، انسان اسے وہ عزت نہیں نصیب ہوتی جو عزت نصیب ہونی چاہیے۔ تو عزیزو، ہم حسینی ہیں، ہمیں ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے، چاہے وہ علم کا میدان ہو تو وہاں پر آگے ہونا چاہیے، چاہے وہ دینی میدان ہو تو وہاں پر ہمیں آگے ہونا چاہیے، کیونکہ دین اور علم کا ساتھ بہت ہی نزدیکی ساتھ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی شخص جاہل ہو 70 رکعت نمازیں پڑھیں، لیکن پڑھا لکھا انسان 2 رکعت نماز پڑھے تو اس 70 سے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے زیادہ محنت سے نماز پڑھی ہے، اس نے زیادہ کاہلی سے نماز پڑھی، نہیں، محنت ہو سکتا ہے برابری سے کی ہو، لیکن علم اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ نماز کا ثواب بھی بڑھا دیتا ہے دین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو جب علم انسان کے دل و دماغ میں آئے گا، بات کو سمیٹتے ہوئے، جب علم انسان کے اندر آئے گا تب وہ اپنے وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا نظر آئے گا، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، ان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار رہے گا۔ عزیزانو، کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، جو بھی شخص امام کے ساتھ ہے
یہ خود اپنی جگہ پر ایک جگمگاتا ہوا ستارہ ہے، کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کا رہا ہو، جہاں کسی دوسرے بھی مذہب میں بھی رہا ہو، لیکن کردار کے لحاظ سے چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ یہی اس کی چمک تھی جس نے اپنے کو نور حسین سے نزدیک کرنے کے لیے تیار کیا، کیونکہ چمکدار چیز دوسرے چمکدار چیز سے ہی تو نزدیک ہوگی۔ تو اپنی جگہ جو چمکتے ستارے تھے ان سب نے اپنے کو حسین جیسے نور تک پہنچایا، اور کربلا میں آ کر شہید ہو کر کے ہمیشہ کامیابی کے درجے پر قائم ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، تو کربلا میں جتنے آئے، چاہے وہ چھوٹا رہا ہو، چاہے نوجوان رہا ہو، چاہے کم سن رہا ہو، چاہے مسن رہا ہو، چاہے ضعیف رہا ہو، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر بہترین عالم تھے، بہترین معرفت رکھنے والے تھے، بہترین پہچان رکھنے والے تھے۔ تبھی تو، ورنہ کوئی بچہ کہتا ہے کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ کتنی معرفت تھی جناب قاسم کے دل میں، ورنہ کوئی بچہ کسی کے آواز استغاثہ پہ اپنے کو جھولے سے گرانے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ معرفت اور علم تھا اس بچے کا کہ جس نے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ تو عزیزو، یہ علم ہے جو لوگوں کو کربلا تک پہنچاتا ہے۔ تو عزیزو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کریں۔ یہی علم کی وجہ سے جو لوگ امام سے نزدیک ہوئے، تو امام سے اس قدر نزدیک ہوئے کہ چاہے بچہ ہی کیوں نہ رہا ہو، چاہے نوجوانی کی عالم کیوں نہ ہو، چاہے کم سنی کی ہی حالت کیوں نہ ہو، لیکن اپنے امام پہ جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ معمولاً آج کے دن جناب اون محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ جناب اون محمد کس کے بیٹے تھے؟ جناب زینب علیہ مقام جناب عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے تھے۔ عزیزو، یاد ہوگا نا آپ کو، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کاروان جب مدینے سے نکل رہا تھا تو کس جاہ و جلال کے ساتھ نکلا تھا، کس حشمت کے ساتھ نکلا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ نکل رہا تھا تو ایک عجیب واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جناب زینب عبداللہ ابن جعفر کے پاس آئیں، عبداللہ میرا بھیا سفر پہ جا رہا ہے۔ بی بی پھر کیا؟ کہا تمہیں معلوم ہے نا میں اپنے بھیا کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ بی بی مجھے معلوم ہے آپ اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ پاتی ہیں، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ کہا وقت نکاح یہ طے ہوا تھا کہ ہم اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا بی بی ہمیں یاد ہے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں۔ اے عبداللہ میرے بھائی سفر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے بی بی زینب آپ کو اجازت ہے۔ جناب زینب تیار ہوتی ہیں، لیکن اے زینب ذرا سن لو، میرے ان دونوں لال کو بھی لے جانا، میرے ان دونوں بچوں کو بھی لے جانا۔ جب تمہارے بھائی پہ سخت وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کرنا، ایک کو میری جانب سے قربان کرنا۔ آزادارو، یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ شب عاشور آئی، شب عاشور آتی ہے، امام خیام کا تلایا پھرتے ہیں، خیام کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی کسی خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی کسی خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں، کہیں تسبیح کی آواز آ رہی ہے، کہیں تحلیل کی آواز آ رہی ہے، کہیں عبادتوں میں لوگ مشغول ہیں، کہیں لوگ نمازوں میں مشغول ہیں۔ ایک خیمے کی جانب پہنچے تو دیکھتے ہیں خیمے کے اندر امام کی بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ امام کی بہن زینب بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے دونوں بچوں کو ساتھ میں بٹھائیں۔ اے میرے اون محمد، کل بھائی پہ بہت سخت وقت آنے والا ہے، کل تمہارے ماموں پہ بہت سخت دن گزرنے والا ہے۔ دیکھو میرے بھائی پہ جان قربان کرنے میں کہیں دریغ نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اے اماں جان، بس ہمیں اجازت ملے آپ کو سرخرو کر دیں گے، ماموں پہ جان نثار کر دیں گے۔ دارو، روز عاشور بھی آئے، بنی ہاشم ایک ایک کر کے قتل ہو رہے ہیں، اصحاب قتل ہو چکے ہیں، بنی ابن عقیل سب قتل ہو چکے ہیں۔ اب جناب زینب امام کے پاس آتی ہے،
امام کے پاس آتی ہیں. امام نے کہا بہن زینب کیا ماجرا ہے؟ جناب زینب کہتی اے میرے بھیا ہمارے بچوں کو بھی اجازت دیجیے. نہ جب نہیں امام نے کہا ہوگا ابھی تو بچے بہت کم سن ہیں لیکن امام نے اجازت دی. اب یہ بچے جب میدان کارزار میں جاتے ہیں خوب جنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں حیدر کرار کے نواسے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں رجس پڑھتے ہیں. اسی عالم میں فوج اشقیاء میں کچھ کانا پھوسی ہوتی ہے. ان پر یوں قابو نہیں پایا جا سکتا ہے. یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. ان پر دھوکہ سے حملہ کیا جائے, ان کو گھیر لیا جائے. یہی نجم نہیں جیسے یہ پیغام صادر ہوا ان کو گھیر لیا گیا. اب ننھے ننھے بچے گھوڑے پر نہیں ہیں زمین کربلا پر گرتے ہیں. آزادارو آواز دیتے ہیں اے اماں اے ماموں ہم قتل کر دیے جائے, میری نصرت کو پہنچیے. امام جاتے ہیں, امام جاتے ہیں دونوں بچوں کو لے کر کے خیمے میں آتے ہیں. ایک خیمے میں دونوں کے جنازوں کو لٹا دیتے ہیں. کوئی بی بی آ کے کہتی ہے جناب زینب سے جناب زینب عبادت خدا میں مشغول ہیں. اے بی بی اونو محمد آئے, اونو محمد آئے. میں نے تو انہیں کہا تھا زندہ واپس نہیں آنا. اے بی بی زندہ نہیں, اونو محمد کے جنازے آئے. آزادارو اب جناب زینب دونوں محمد کے نزدیک جاتی ہیں. دونوں جنازوں کے بیچ میں اپنے کو پہنچاتی ہیں. حضرت نیاز بلند کرتی ہیں ربنا تقبل منا هذا القربان, اے میرے خدا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. فلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وذنب قضائہ وتسلیم لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بارنا ہمارے سے قصص عبادت کی شرف کو مجھے ادا کرنا. بارنا جو پریشان ہو پریشانی کو دور کرنا, جو مغروب ہو تو قل سے دوش کرنا, جو بہترین طریقے سے ادائے حسینی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پیغامات کربلا سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کا سلیقہ عنایت فرما. امام زمانہ کے دور میں تعلیم فرما, ان کے ظہور ان کے عوام انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. مل جل کر کے دعائیں فرض امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن